الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان کے حصہ دوم کا 7واں باب زیر بحث ہے۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عبادہ بن صامت کی روایت کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ اب ہم آیت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ ہمارے سامنے اب 2 آیات ہیں، یعنی سزا کے بیان کے لیے 2 آیات ہیں۔ ایک سورہ نور کی آیت جلد اور دوسرے آیت حرابہ یا فساد فی الارض کی سزاؤں کو بیان کرنے والی سورہ مائدہ کی آیت، جس پر ہم یہاں میزان میں بحث کر رہے ہیں۔ سورہ نور میں 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے اور وہ زنا یعنی بدکاری کی سزا ہے۔ مائدہ میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی، وہ 4 سزائیں ہیں، یعنی تقتیل کی سزا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، صلیب دینے کی سزا اور وہ بھی عبرتناک طریقے سے، ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینے کی سزا اور جلاوطن کر دینے کی سزا۔ سورہ نور کی 100 کوڑے کی سزا کو بھی سامنے رکھیے، اس لیے کہ اب جو مجرم زیر بحث ہیں وہ زنا کے مجرم تو ہیں ہی، اور فساد فی الارض کی ان سزاؤں کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اب اس روایت کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میزان میں اس روایت پر آگے میں نے لکھا ہے کہ اس روایت میں جعل اللہ لہن کا اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جن سے نمٹنے کے لیے ایک عبوری حکم سورہ نساء میں بیان ہوا ہے۔ اس معاملے کی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ توضیح کر دی ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں کہ خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی فقط جعل اللہ لہن سبیلا، تو اس میں جعل اللہ لہن سبیلا کے الفاظ نے انگلی اٹھا کر بتا دیا ہے کہ یہ کون سی آیت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 15 ہے۔ آیت یہ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس کا ترجمہ ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اس کی بھی میں بہت وضاحت کے ساتھ تشریح کر چکا ہوں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کس طرح کہی گئی ہے، اور وہ کیا راہ ہے جس کے نکالنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اس پر اب اس بحث کا خلاصہ میزان میں بھی سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے اللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، یعنی مضارع کو استمرار و دوام کے لیے لے کر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں۔ اللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ قحبہ عورتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے، یعنی یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہوا ہے، اور چونکہ صرف عورتوں کا ذکر ہوا ہے تو یہی اس بات کا قرینہ ہے کہ ہم یہاں مضارع کو دوام و استمرار کے لیے لیں گے۔ اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے، اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے۔ میں نے اس پر میزان میں بھی ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آیت ہماری تفسیروں میں ایک لا ینحل معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس کو کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھا گیا، اور جب نہیں دیکھا گیا تو پھر بہت سی الجھنیں پیدا ہو گئیں،
اور اب تک پیدا ہوئی رہی ہیں کہ آخر اس میں صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے اور آگے مرد و عورت کا ذکر کیوں ہے، اور کیا وہ فی الواقع مرد و عورت کا ذکر ہے؟ درا حال ہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مصافحات ہیں، متخذات اخدان ہیں، مردوں میں بھی انہی دو قسموں کا اس نے ذکر کیا ہے، وہی اقسام یہاں زیر بحث ہے۔ اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورتی کا ہوتا ہے، اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے، یہ اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے۔ میں اس کی توضیح بھی کر چکا ہوں کہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، یعنی عبادہ بن صامت کی روایت، اس میں ایسا نہیں کیا گیا کہ ان عورتوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہو کہ ان کی سزا یہ ہے۔ یہ اطلاقی اسلوب ہوتا، یعنی متعین مجرم ہے، ان کا جرم واضح ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ سزا دے دی جائے۔ روایت میں پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آگے فرمایا ہے یا جو ہدایت دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، وہ اس پس منظر میں دی ہے۔ تو یہ عورتیں تو زیر بحث ہیں ہی، لیکن اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ صرف یہ عورتیں ہی نہیں بلکہ جو چیز ان کے لیے اس سزا کا باعث بنی ہے، وہی چیز اگر زنا کے باقی اقسام میں بھی پائی جائے تو یہی سزائیں ہوں گی۔ یعنی آگے روایت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ ضابطہ بیان کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، پس منظر یہی ہے، اطلاقی طریقے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک چیز ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں قانون بیان ہوا ہے، جس طریقے سے دین کی حکمت بیان ہوئی ہے، اس قانون کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے اطلاقات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو اصل مسئلہ اسلامی تاریخ میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس اس قانون پر عمل کی ایک روایت بھی ہے۔ یہ روایت بالخصوص جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے متعلق ہوتی ہے تو بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور اس وقت یہی مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی روایت کو کیسے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ پہلی چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ کس پس منظر میں زیر بحث آیا ہے۔ دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ البکر بالبکر سے آگے جو سزا بیان ہوئی ہے اس میں اطلاقی اسلوب، یعنی متعین طریقے سے ایک گروہ پر سزا کے نفاذ کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ آگے ضابطہ بیان کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کو میں نے اس طرح واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں۔ یعنی اب بات کیا ہوئی؟ وہی جس کی وضاحت میں نے بہت تفصیل کی ہے کہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں، محض چوری کے مجرم نہیں ہیں، محض قتل ہی کے مجرم نہیں ہیں۔ فساد فی الارض کا مسئلہ ہی اس وقت زیر بحث آتا ہے جب قتل سادہ طریقے پر قتل نہیں رہتا، چوری سادہ طریقے پر چوری نہیں رہتی، اور زنا سادہ طریقے پر زنا نہیں رہتا۔ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے رہروی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں۔ یعنی اب جو مجرم زیر بحث ہیں ان کے جرم کی نوعیت کیا ہے؟ وہ زنا کے مجرم تو ہیں ہی، لیکن محض زنا کے مجرم نہیں ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ زنا کے معاملے میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہی کہ کہبہ گری شروع ہو گئی، لوگ زنا کو پیشہ بنا کر بیٹھ گئے، اور دوسرے یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر سوسائٹی کی تطہیر کے لیے اس جرم سے متعلق کچھ خصوصی احکام دے دیے ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہوگا، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی ہے، حکومت الہیہ میں ہوئی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے تحت جو حکومت چلائی جا رہی اس میں ہوئی ہے، تو اب بھی جرم عام نوعیت کا نہیں رہا۔ یہ وہ چیز ہے، اگرچہ میں اس کی بہت تفصیل کر چکا ہوں، کہ جو جرم کے موقع اور جرم کے محل کے لحاظ سے جرم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اس نے مسجد میں جا کے بدکاری کا ارتکاب کیا، اس نے حرم میں جا کے بدکاری کا ارتکاب کیا، تو دیکھیے جرم وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کیا چیز شامل ہو گئی ہے؟ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا،
لیکن محرمات کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اشارہ کیا اس جانب کہ اس نوعیت کی چیزیں بھی جب کسی جرم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو اس دائرے میں لے آتی ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بہروی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں۔ اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں، یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ روایت میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ ایک نہیں ہے، ایک سزا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، دوسری سزا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے اور رجم۔ تو اب ہم دونوں آیتوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو 100 کوڑے تو سورہ نور کے تحت ہو گئے، لیکن جلاوطنی آپ یہ دیکھیے اسی مائدہ کی آیت میں ایک سزا جلاوطنی کی بھی ہے۔ یہ سزا انگلی اٹھا کر بتا رہی تھی کہ روایت کو کس روشنی میں دیکھا جائے، اور اسی طرح اوپر دیکھیے تقتیل، جس کی ایک صورت رجم بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام فراہی نے توجہ دلائی تھی۔ اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں، زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے، اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے۔ تو اب کیا ہوا؟ 2 جرم ہو گئے، یعنی ایک جرم ہے زنا کا، دوسرا جرم ہے اوباشی کا، یا ان عورتوں کے معاملے میں دیکھیے تو کعبہ گری کا۔ یہ 2 جرم ہیں، ایک کی سزا نور کے تحت دینی ہے اور دوسرے کی سزا مائدہ کے تحت دینی ہے، لیکن جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تمام جرائم کی سزاؤں میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ میں نے ابھی کچھ مثالیں دے کے بتایا کہ جرم کس نوعیت سے ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ مجرم کے حالات کیا ہیں۔ الڑ نوجوان ہے، بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے، اس کو دین کا پورا شعور نہیں تھا، تربیت اچھی نہیں ملی، ایسے معاملات پیش آئے ہیں معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے جو جرم کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مجرم کو سزا دیتے وقت دیکھی جاتی ہیں، اس کو مجرم کے حالات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا ہے کہ سورہ نور کے تحت اگر وہ رعایت کا مستحق ہے تو 100 کوڑے اور جلاوطنی، یعنی زنا کے معاملے میں رعایت کا تو وہ مستحق نہیں رہا، اس لیے کہ اوباشی ساتھ شامل ہو گئی ہے، اس لیے اس سزا میں رعایت نہیں دی، لیکن فساد فی الارض کے معاملے میں یہ چیز ملحوظ رکھی ہے کہ اگر یہ رعایت کا مستحق ہے تو اسے کم تر سزا جو اسی آیت میں بیان ہوئی ہے یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے، مائدہ کی اسی آیت کے حکم ان یقتلوا کے تحت رجم کر دیا جائے۔ یہ دیکھیے کہ مجرم کے حالات کا لحاظ کرنا، اس اصول کو پیش نظر رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں البکر بالبکر والسیب بالسیب کے الفاظ استعمال کیے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کنوارے اور شادی شدہ ہی پر جم کر رہ جائیں، دوسرے یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ الہامی صحائف میں اطلاقی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ایک عامۃ البرود صورت ہے جس کو بیان کر دیا ہے، اصل چیز اس میں کار فرما اصول ہے۔ میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جب روزے کا قانون بیان کیا تو قانون بیان کرتے وقت اگر ہم آپ بیان کرتے تو اس طرح کا کوئی طریقہ اپناتے کہ اگر کسی کو مشقت پیش آ گئی ہے، اگر کسی کو کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے اس میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور پھر یہ کہتے کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ قرآن مجید 2 اطلاقی صورتیں لیں، من کان مریضاً او علی سفر، اور بیان کر دیا۔ اب یہ فقہا کا کام ہے یا ایک عالم کا کام ہے یا قرآن مجید کا اچھا فہم رکھنے والے کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر کار فرما علت کو سامنے رکھ کر اس کی توسیع کر دیں، اور یہی کام ہے جو ہمارے فقہا نے بہت خوبی کے ساتھ بہت سی جگہوں پر کیا ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ ہے، ایک خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، آخری مہینے آ گئے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیے حاملہ ہے، اس کو اسی کے تحت رکھا جائے گا۔
پیر فانی ہے، آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تحمل مشکل ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں وہاں بیان تو نہیں ہوئیں۔ میں اسی اصول پر توجہ دلا رہا ہوں کہ بکر اور سیب، یعنی چونکہ کنوارا اور شادی شدہ ہونا یہ ایک پہلو ہے اور ایک بڑا پہلو ہے جو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کو لے لیا ہے، لیکن اصلاً کیا بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی بھی پہلو سے رعایت کا مستحق ہے تو آپ اس کو جلا وطن کر دیں، یعنی اگر وہ معاہدہ کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، اور اگر رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر تقتیل کی سزا دے دیں، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، جس کی ایک صورت رجم ہے۔ اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے، معاہدہ کی اسی آیت کے حکم ان یقتلوا کے تحت رجم کر دیے جائیں۔ یہ میں نے اب جو کچھ اس سے پہلے عرض کیا تھا اس کو جس طرح میزان میں لکھا ہے آپ کو سنا دیا۔ ابھی جو بات میں نے البکر بالبکر اور سیب بالسیب کے بارے میں کی ہے اس کو بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ روایت میں کنوارے اور شادی شدہ کے الفاظ اسی اصول کی وضاحت کے لیے آئے، یعنی یہی اصول جو میں نے ابھی بیان کیا کہ یہاں پر اطلاقی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح روزے کی آیات میں اختیار کیا گیا ہے۔ تو ان کو محض شادی شدہ یا محض کنوارے کے معنی میں لینے کی بجائے ان کے اندر جو اصول کار فرما ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ روایت میں کنوارے اور شادی شدہ کے الفاظ اسی اصول کی وضاحت کے لیے آئے ہیں۔ رہا اس میں رجم کے ساتھ 100 کوڑے کی سزا کا ذکر تو یہ محض قانون کی وضاحت کے لیے ہے، یعنی جلاوطنی کے ساتھ 100 کوڑے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن 100 کوڑے اور رجم میں تو مار دیا جائے گا آدمی کو۔ قانون بیان کرتے ہوئے یہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم FIR لکھوانے کے لیے جاتے ہیں تو جن جرائم کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے دفعات لکھی جاتی ہیں۔ جب بیان قانون ہوگا تو اس میں اسی طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کی اس روایت میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جو ضابطہ اختیار کرنا ہے اس کو بیان کیا ہے، تو وہاں 100 کوڑے اور رجم ہے، لیکن کیا جس کو موت کی سزا دی جائے گی، جس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پہلے 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان تو کیا ہے، لیکن رجم کے ساتھ تعزیانے کی یہ سزا کسی مجرم کو کبھی نہیں دی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے قرآن کو روایت سے منسوخ کیا، پھر روایت کو عمل سے منسوخ کر دیا۔ میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی قرآن کو منسوخ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ روایت کو 2 آیتوں کی روشنی میں دیکھیے، اس کا ایک حصہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت جلد سے متعلق ہے، دوسرا حصہ مائدہ کی آیت 33 یعنی فساد فی الارض کے جرم کی سزائیں بیان کرنے والی آیت سے متعلق ہے۔ دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم سے پہلے کوڑے نہیں مارے تو یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں روایت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ عمل کرتے وقت وہ بیان قانون کی روایت تھی، عمل کرتے وقت وہی کیا ہے جو اخلاقیات قانون کا تقاضا ہے۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان تو کیا ہے، لیکن رجم کے ساتھ تعزیانے کی یہ سزا کسی مجرم کو کبھی نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی سزا کے ساتھ کسی اور سزا کا جمع کرنا اخلاقیات قانون کے خلاف ہے۔ کیوں اس کے خلاف ہے؟ قید، تعزیانہ، جرمانہ، ان سب سزاؤں میں 2 باتیں پیش نظر ہوتی ہیں، ایک معاشرے کی عبرت، دوسرے آئندہ کے لیے مجرم کی تادیب و تنبیہ۔ یہی 2 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر سزائیں دی جاتی ہیں۔ موت کی صورت میں ظاہر ہے کہ تادیب اور تنبیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک پہلو ختم ہو گیا، اب تو آدمی نے رخصت ہو جانا ہے، وہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، اس میں تادیب و تنبیہ کا کیا سوال؟ اس وجہ سے جب مختلف جرائم میں کسی شخص کو سزا دینا مقصود ہو اور ان میں سے کسی جرم کی سزا موت بھی ہو تو قانون، فیصلے یا حکم میں یہ سب سزائیں بیان تو کی جاتی ہیں، یعنی قانون میں بھی بیان کی جائیں گی، اگر عدالت فیصلہ لکھتی ہے تو اس میں بھی بیان کی جائیں گی، کسی حکم کو بیان کیا جائے گا تو اس میں بھی آئیں گی، یہ سب سزائیں بیان تو کی جاتی ہیں، لیکن عملاً موت کے علاوہ کوئی سزا بالعموم نافذ نہیں کی جاتی۔
یہ جو پہلو ہے اخلاقیات قانون کا، اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 سزاؤں کو جمع نہیں کیا. یعنی جب جلاوطنی کی سزا دی ہے تو 100 کوڑے مارنے کے بعد دی ہے، اور جب رجم کی سزا دی ہے تو اس کے ساتھ 100 کوڑے نہیں مارے. اب آپ اس روشنی میں دیکھ لیجئے، یعنی قرآن مجید کی آیات بھی اپنی جگہ اپنے پورے اطلاق کے ساتھ قائم ہے. روایت بھی بالکل ٹھیک سمجھ میں آ گئی کہ اس میں قانون کو بیان کیا گیا ہے، اور جن مقدمات کو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی واضح ہو گئے کہ ان میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا. کسی جگہ پر بھی نسخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آیت کے کچھ اور پہلو ہیں جن کو میں نے واضح کیا ہے میزان میں. ان کی طرف بڑھنے سے قبل یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں ان روایات میں سے ہم کیا لے رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں. یعنی عبادہ بن صامت کی روایت تو لے لی گئی، اس کا مدعا بھی سمجھا دیا گیا. اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر تبصرہ کرنا باقی ہے، اور وہ البکر بالبکر اور السیب بالسیب کا اسلوب ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے. اس میں بہت حتمی طریقے پر تو میں نہیں عرض کر سکتا کہ میں نے اس کو سمجھ لیا ہے، لیکن میرا رجحان یہ ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے یا شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو تب یہ سزا ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو الجھن پیش آئی ہے. بلکہ زنا میں چونکہ 2 فریق ہوتے ہیں، یعنی عورت ہوگی مرد ہوگا، تو ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ الزانیۃ والزانی السارق والسارقہ، بالکل اسی طریقے سے بیان کرنے کے لیے فاعل اور مفعول کے لحاظ سے، زانی اور زانیہ کے لحاظ سے کنوارا کنواری کے ساتھ اور شادی شدہ کے ساتھ الفاظ استعمال کر لیے گئے ہیں. یہ عربی زبان میں اس طرح کے اسالیب کی مثالیں ہیں. چنانچہ ان کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جائے تو مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ سزا میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے الزانیۃ والزانی میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ عورت ہو یا مرد ایک ہی سزا ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ زانیہ ہو یا زانی ایک ہی سزا ہے. یعنی وہ کنوارا زانی ہے یا وہ شادی شدہ زانیہ ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی سزا ہوگی. تو میرے نزدیک اس میں یہ الفاظ اس معنی میں آئے ہیں. تاہم یہ نقطہ نظر سامنے رکھیے، مزید غور کرتے رہیے. ممکن ہے کہ کوئی دوسری تعلیف سمجھ میں آ جائے، لیکن میں اس وقت اس کو سب سے زیادہ قرینِ قیاس سمجھتا ہوں، اور عربیت کا جتنا کچھ میرا اپنا ذوق ہے اس میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غالباً مدعا یہی ہے. چنانچہ ترجمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے لحاظ سے میں نے ترجمہ کیا ہے. روایات پر ایک نظر ڈالیے تو یہ دیکھیے کہ ہم روایات میں سے کیا لے رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں. روایات برہان میں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ 4 روایات ہیں. ان میں سے پہلی روایت وہی عبادہ بن صامت کی روایت ہے، اس کو ہم نے لے لیا اور یہ بتا دیا کہ اس کا مدعا کیا ہے، اور ٹھیک قرآن مجید کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی. دوسری روایت وہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں ایک آیت تھی الشیخ والشیخہ فرجموہا، البتہ میں اس پر جو تبصرہ کر چکا ہوں، اس وقت بھی وہی تبصرہ ہے. وہ روایت کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ اضافہ بعد میں ہوا ہے. البتہ جو مضمون اس میں بیان ہوا ہے وہ جب امام بخاری نے روایت کیا ہے تو اس کو ہم اسی آیت کے تحت سمجھ سکتے ہیں. وہ مضمون کیا ہے؟ اس مضمون پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے. بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی. اس میں آیت رجم بھی تھی، چنانچہ ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا اور یاد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر رجم کیا اور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ ہم تو رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتے، اور اس طرح اللہ کے نازل کردہ ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے. یاد رکھو، رجم اللہ کی کتاب میں ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو شادی کے بعد زنا کرے. شادی کے بعد زنا کرے، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے اور اصل بات کیا ہے جس کو اس طریقے سے راوی حضرات بیان کرتے ہیں.
یہ بھی ظاہر ہے کہ روایت بالمعنی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہی الفاظ ہوں۔ موطا میں یہی روایت ہے جس میں شیخ و شیخ کے الفاظ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے اس روایت کو بھی اگر آپ اس کے مدعا کو سامنے رکھ کے سمجھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر یہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے جس کی روشنی میں رجم کیا گیا ہے، اس آیت کو ہم بیان کر چکے، یعنی گویا مائدہ کی وہی آیت اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے۔ تو میرے نزدیک اگر اس روشنی میں اس روایت کو دیکھیے، الفاظ پر زیادہ اصرار کرنے کی بجائے مدعا کو سامنے رکھیے تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الفاظ پر زیادہ اصرار کرنے کی بجائے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روایات کے بارے میں یہ اصول متحقق ہو چکا کہ اس میں بالمعنی روایت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ راویوں نے بالکل اسی طرح انہی الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہو، وہ اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنے ذہنی پس منظر کے لحاظ سے جس طرح بات کو سمجھ رہے ہیں اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تیسری روایت وہ ہے کہ جس میں سیدنا عثمان نے یہ بات بیان کی ہے، سیدہ عائشہ نے یہ بات بیان کی ہے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ خاص موقع پر بیان ہوئی ہے، سیدنا عثمان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں یہ بتانا پیش نظر تھا کہ آخر کس وجہ سے ان کو مباح الدم سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس میں الزانی المحسن کے الفاظ آ گئے۔ شادی شدہ یا محسن یہ کیوں آتا ہے؟ جرم اور مجرم کی نوعیت طے کرنے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے میں یہ واضح کر چکا۔ تو مان لیجئے کہ لفظ زانی استعمال ہوا ہے، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ چونکہ زنا بالجبر کی تعبیر یا اسی طریقے سے دوسری تعبیریں عربی زبان میں عام طور پر اختیار نہیں کی جاتی، زانی کا لفظ سب صورتوں کے لیے بول لیا جاتا ہے، تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہاں کون سا زانی مراد ہے۔ یعنی یہ جو زانی زیر بحث ہیں جن کا ذکر عبادہ بن صامت کی روایت میں ہوا ہے، یہ بھی زانی ہیں، لیکن ان کے زنا نے کیا صورت اختیار کر لی ہے؟ میں یہ توجہ دلا چکا کہ دہشت گردی میں جب قتل ہوتا ہے تو قتل ہی ہے، اور جب ڈاکے میں مال لوٹا جاتا ہے تو وہ بھی ایک نوعیت کی چوری ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں وہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے متعین کر لی، لہٰذا اس روایت کو بھی ہم اس کے محل میں اس طرح سمجھ لیں گے۔ چوتھی روایت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور میرے نزدیک اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل ناقابل فہم ہے، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ مقدمات پر میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ اگر ان کو قانون کا ماخذ سمجھ کر دیکھا جائے گا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ مقدمات سے قانون اخذ نہیں کیا جاتا، قانون کی روشنی میں مقدمات کی رودادوں کو سمجھا جائے گا۔ وہ رودادیں کسی ماہر قانون نے بیان نہیں کیں، دیکھنے والوں نے جس طرح دیکھا ہے، جیسے سمجھا ہے ان کو بیان کر دیا ہے۔ ان سے متعلق بے شمار قانونی سوالات ہیں جن کا کوئی جواب ان رودادوں میں نہیں ملتا، اس وجہ سے الٹ کر دیکھیں گے تو آپ ان کو بھی کسی حد تک جان لیں گے کہ ان میں کیا معاملات پیش آئے۔ چنانچہ اس الجھن کو بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 100 کوڑے کی سزا کیوں نہیں دی، یعنی رجم کے ساتھ 100 کوڑے کی سزا کیوں نہ دی۔ چنانچہ اس روشنی میں جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہو گئی، ہم ان مقدمات کو بھی ان کے محل میں رکھ کے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اب سورہ مائدہ کی وہی آیت جو یہاں زیر بحث ہے، اس کے تحت آگے کے مباحث کو دیکھیے۔ میں نے لکھا آیت کے الفاظ یسعون اور یحاربون وغیرہ میں جمع کا اسلوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ جو آیت ہے ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے ویسعون فی الارض فسادا، اس میں یحاربون یسعون کے الفاظ آئے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہیں۔ آیت کے الفاظ یسعون اور یحاربون وغیرہ میں جمع کا اسلوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جرم اگر جتھا بنا کر ہوا ہے تو اس کی سزا بھی انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اس جتھے کو جتھے کی حیثیت سے دی جائے گی۔ یہ چونکہ فساد فی الارض کا جرم ہے، اور اس میں یہ معلوم ہے کہ مافیا وجود میں آ جاتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کچھ گینگ بن گئے ہیں جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا بات کو بیان کرنے کا، یعنی الزانیۃ والزانی میں واحد کو لے کر جرم کی سزا بیان کی ہے، جبکہ اس جرم کا ارتکاب تو کئی لوگوں نے کرنا ہے،
تو وہاں پہ جمع کا طریقہ اختیار نہیں کیا، یہی السارق والسارق ہے، لیکن یہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بعض لوگ ایک گروہ بن کے، ایک گینگ بن کے، ایک جمعیت بن کے، ایک جتھا بن کے یہ کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قذف کے معاملے میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن اس کو ہم وہاں زیر بحث لائیں گے۔ اس میں بھی یہی چیز ملحوظ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص پر تہمت لگانے کے لیے باقاعدہ سازش ہو جاتی ہے، 2 3 4 5 لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو وہ صورت وہاں بھی پیش آتی ہے۔ یہاں اس کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیے تو مطلب کیا ہے کہ اب ہم سزا میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ متعین طور پر جرم کس سے ہوا ہے۔ ایک جتھا حملہ آور ہو گیا، ایک گروہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا، ان میں ممکن ہے ایک باہر کھڑا رہا ہو، ممکن ہے ایک سامان لے کے گیا ہو، اور ممکن ہے کہ ایک آدمی اندر آیا ہو اور اس نے لوگوں پر بندوق تانی ہو۔ تو اب ہم اس کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس جتھے کو جتھے کی حیثیت دی جائے گی۔ چنانچہ مجرموں کا کوئی گروہ اگر فساد فی الارض کے طریقے پر قتل، اغوا، زنا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جتھے کا ہر فرد اس ذمہ داری میں شریک سمجھا جائے گا۔ یعنی ایک پورے گروہ نے اگر اقدام کیا ہے تو سب برابر کے شریک ہیں، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی لازماً اسی حیثیت سے ہوگا۔ یہ ان سزاؤں کے بارے میں ہے، یعنی حرابہ کی سزائیں، فساد فی الارض کی سزائیں، ان کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کی ایک معنویت ہے، اس کی ایک بلاغت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب آپ اس معاملے کو انفرادی حیثیت سے نہیں دیکھیں، یہ پورا کا پورا گروہ، یہ پورا کا پورا جتھا مجرم ہے، اور اس پورے جتھے پر ان سزاؤں کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا کے الفاظ آیت میں اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں، یعنی جب قرآن مجید نے سزائیں بیان کی تو یہ کہا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں الفاظ؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا کے الفاظ آیت میں اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان مجرموں کا استحصال کر دیا جائے، انہیں رسوا کر دیا جائے، انہیں عبرت بنا دیا جائے، یہ ان سزاؤں میں مقصود ہے۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب ان مجرموں کے ساتھ ہمدردی کا کوئی فلسفہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ پروردگار جو ان کا خالق ہے، ان جرائم کے بعد اس کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ ان میں بھی نرمی ملحوظ ہے، یہ جو سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں، تقتیل کی سزا، اسی طرح سے تسلیب کی سزا، ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینے کی سزا، یہ انتہائی سخت سزائیں اس لیے دی گئی ہیں کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے۔ یعنی جب انہوں نے اس نوعیت کے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، جب وہ معاشرے کے مقابلے میں آ گئے ہیں، جب انہوں نے نیوسنس پیدا کر دی ہے، جب وہ سوسائٹی کا نظم و نسق درم برقرار کر رہے ہیں، جب وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گئے ہیں، تو اب کسی کو ان سے ہمدردی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس سزا کا مقصد یہی ہے اور اسے ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس پر اب استاذ امام کا ایک اقتباس ہے، اس اقتباس میں جن حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ بہت کچھ تفصیل کے متقاضی ہیں، اور ان میں جدید ذہن میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ وہ اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی وضاحت کروں گا اور اس کے اطلاقات بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر